ظہر پہ اترانے والوں، اوپر نہ چڑھوں. جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رتب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا، کھول کے بیان کر دیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں، عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں. وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے. پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے. بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے. عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی. آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. آقا فرماتے، سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے، ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا، آپ دعا کیجئے، صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ بہت اچھے سے سن رہے ہو، لیکن مزید توجہ، بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا، شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے. کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں، رشتہ توڑنے والے موجود ہوں، رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا، وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں، تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا، اپنی پھپھی کے پاس گیا، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں، پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے، پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے، تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں، اب توجہ کرنا، جب پھپھی کے لیے، بھائی کے لیے، چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں. اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں،
जो माँ बाप को तड़पाएं, माँ बाप को सिसकियां लेने पे मजबूर करें। किसी के माँ बाप किसी के दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप अल्लाह अकबर किसी के यहाँ बर्तन झाड़ू करके अपना गुजारा करने पर मजबूर है। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, जब तक के अल्लाह के बंदों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक अल्लाह आपसे हमसे राजी नहीं होगा। सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बंदों के दिल से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है, यानी जब तक दिलों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का कौल है, रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का सबसे करीबी रास्ता जो है वो अल्लाह के बंदों को खुश करना है, उनकी खिदमत करना है। मुझे बताओ, जब आम बंदों को खुश करने पर, आम बंदों की खिदमत करने पर अल्लाह ये मर्तबे अता फरमाता है, तो वो लोग जो अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप को खुश करते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, बड़ी माजरत के साथ कुछ एक तबका नमाज की तरफ तो